أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ بکثرت احکام شرع کی بنا قمری مہینوں پر ہے جن کا حساب چاند پر ہے، اور اللہ کی کتاب سے یا لوح محفوظ مراد ہے یا قرآن یا وہ حکم جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 متصل ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جدا ہے اور وہ رجب ہے۔ عرب لوگ زمانۂ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال حرام جانتے تھے۔ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور بقیہ مہینوں کی اس لیے کہ یہ مہینے حج کے لیے جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے تھے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ سال میں 12 مہینوں کا ہونا یہ سیدھا اور صحیح حساب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ 4 مہینوں کا حرمت والا ہونا یہ وہی سیدھا دین ہے جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، اور اہل عرب ان دونوں سے اس حکم کے وارث ہوئے ہیں۔ فرمایا اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، یعنی مشرکین سے متحد ہو کر جنگ کرو جس طرح وہ متحد ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرو، اور ان کے خلاف جنگ میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو، اور نہ ہی پسپائی اختیار کرو، اور اے اللہ کے بندو اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں متحد اور متفق ہو جاؤ۔ بیشتر مفسرین کے نزدیک اس آیت سے حرمت والے مہینوں میں کفار سے جنگ کی ممانعت منسوخ ہو گئی ہے۔ اب چاہے حرمت والے مہینے ہوں یا ان کے علاوہ ہر مہینے میں مشرکین سے جنگ کی جائے گی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے مدد اور تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ان کے عروج کا سبب اور ان کی بہت بڑی قوت تھی۔ اسی اتحاد کی برکت سے ان کی قلیل تعداد کافروں کی کثیر تعداد پر ہر میدان میں غالب رہی، اور مسلمان ہر طرف اپنی فتح کے جھنڈے لہراتے رہے۔ روم اور ایران جیسی اپنے وقت کی سپر پاور کو اپنے قدموں تلے روند کر رکھ دیا۔ مصر، عراق، اسپین اور افریقی ممالک میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ الغرض کفار اپنے اتحاد، عددی برتری اور جنگی ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مسلمانوں پر کسی طرح غالب نہ آ سکے، اور یہ سب مسلمانوں کے ایک مرکز پر جمع ہونے اور باہمی اتفاق و اتحاد کا نتیجہ تھا۔ جب کفار کسی طرح مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے اور ان میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا مال و زر، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات خرچ کر کے مسلمانوں میں دین فروش، گمراہ علماء اور غدار پیدا کیے۔ مسلمان وزراء، مسلم حکمرانوں اور فوج کے سپہ سالاروں کو خریدا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنی عورتوں کے حسن و جمال اور ان کی عزت و آبرو کا استعمال کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ جب وہ مسلمانوں میں مال و زر کی خواہش، سلطنت، حکومت کی ہوس، شراب، رباب اور شباب کی طلب اور ایک دوسرے سے حسد، بغض اور عداوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کے زوال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد ختم ہو گیا اور وہ لامرکزیت کا شکار ہو کر ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کفار رفتہ رفتہ ان پر غالب آتے گئے، اور پھر مسلمانوں نے اندلس، قرطبہ، غرناطہ، ترکستان، ایران، بغداد، فلسطین اور دیگر ملکوں میں عیسائیوں اور تاتاریوں سے ایسی عبرتناک تباہی کا سامنا کیا کہ اسے سن کر ہی کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے گھر اور مال و اسباب جلا دیے گئے،
ان کی مساجد میں کفار نے اپنے گھوڑے باندھے اور اذان اور نماز پر پابندیاں لگا دی۔ ان کے اہل حق علماء اور اسلام کے وفاداروں کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ ان کے علمی اور روحانی مراکز تباہ و برباد کر دیے۔ بغداد میں مسلمانوں کے علمی ورثے کو جب دریا نیل میں غرق کیا گیا تو اس کی سیاہی سے دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔ باپوں کے سامنے بیٹیوں، شوہروں کے سامنے بیویوں، بھائیوں کے سامنے بہنوں اور بیٹوں کے سامنے ان کی ماؤں کی عزت کو تار تار کیا گیا، اور مسلمان حسرت کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ آج کے مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ اپنی تاریخی اور عبرتناک غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کی بجائے انہی غلطیوں کو ازسر نو دہرا رہے ہیں، اور ایک مرکز پر جمع ہو کر متحد ہونے کی بجائے مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر اور کفار کا دست نگر ہو کر زندگی گزارنے کو اپنی عظیم سعادت سمجھے بیٹھے ہیں۔ اپنی حکومت اور سلطنت بچانے کی خاطر کفار کے آگے ایڑیاں رگڑتے اور ان کی ناراضگی کو اپنی محتاجی کا پروانہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اخلاقی اور ملی تباہی کے لیے کفار کی طرف سے بنے گئے جالوں میں بری طرح پھنسنے کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ دین فروش علماء اور غداروں نے مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارا پارا کر کے کفار کے عزائم کامیاب بنا دیے ہیں۔ کسی مسلم ملک پر کفار حملہ کریں تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی بجائے کفار سے ان کے سودے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر طرف سے کفار کا ساتھ دیتے ہیں، اور کفار سے پڑنے والے مسلمانوں کا حال و انجام دیکھ کر یہ تصور تک گوارا نہیں کرتے کہ کفار نے اپنے منظور نظر مسلمانوں کا جو حال کیا کل کو وہ یہی حال ان کا بھی کر سکتے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ ترجمہ: مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے۔ اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو ایک سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دے دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نسیہ لغت میں وقت کے مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، اور جہاں شہر حرام کی حرمت کا دوسرے مہینے کی طرف ہٹا دینا مراد ہے۔ زمان جاہلیت میں عرب حرمت والے مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب کی حرمت و عظمت کے معتقد تھے، تو جب کبھی لڑائی کے مہینے میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان کو بہت شوق گزرتے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے کی طرف ہٹانے لگے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور بجائے اس کے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت سمجھتے تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اس طرح تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص باقی نہ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسیہ کے مہینے گزرے ہو گئے، اب مہینوں کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ اور اس آیت میں نسیہ کو ممنوع قرار دیا گیا اور کفر پر کفر کی زیادتی قرار دیا کہ اولاً تو ویسے ہی کافر تھے اور پھر مہینے آگے پیچھے کر کے حرام کو حلال سمجھنے کے کفر میں پڑتے تھے، تو یہ مزید کفر میں اضافہ ہوا۔ فرمایا تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی کے مطابق ہو جائے، یعنی ماہ حرام تو چار ہی رہیں، اس کی تو پابندی کرتے ہیں اور ان کی تخصیص توڑ کر حکم الہی کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو مہینہ حرام تھا اسے حلال کر لیا، اس کی جگہ دوسرے کو حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو،
کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک کا واقعہ۔ تبوک ملک شام کے اطراف میں مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ایک مقام ہے۔ اس دور میں تبوک کی طرف جانے والا جو راستہ تعمیر کیا گیا ہے، جدید حساب کی روح سے اس کا فاصلہ 900 کلومیٹر کے قریب ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی سازش اور برآمیختہ کرنے سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کا ایک بھاری لشکر جمع کر لیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور گرمی کی شدت کا تھا، یہاں تک کہ دو آدمی ایک ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، جبکہ دشمن تعداد میں زیادہ اور مضبوط تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر لوگوں کو گھروں سے نکلنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ کے بہت سے منافقین جن کے نفاق کا راز فاش ہو چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اب ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ صحابہ کرام نے اس غزوے میں دل کھول کر مال خرچ کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بارے میں صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں پالان کے ساتھ 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں پالان سمیت 200 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کے راستے میں 300 اونٹ پالانوں کے ساتھ میرے ذمہ ہیں۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور فرما رہے تھے کہ اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں۔ یہ تو اعلان تھا، لیکن حاضر کرتے وقت حضرت عثمان غنی نے اپنے اعلان سے کہیں زیادہ مال دیا۔ حضرت علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ نے 10,000 مجاہدین کو جہاد کا سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوے پر خرچ کیے۔ ساز و سامان کے ساتھ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اس کے علاوہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا۔ میں نے کہا، اگر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کسی دن سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں، پھر میں نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی، اس کے برابر اتنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال، جس کی مقدار 4,000 درہم تھی، لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں کہا، میں ان سے کسی بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ ان کے علاوہ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی کثیر مال خرچ کیا۔ اسی طرح صحابیات کے پاس بھی جو زیور تھا انہوں نے بارگاہ رسالت میں بیچ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ عساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی نامعلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام اعلانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک جانا ہے اور کیسے روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔
تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں پانی کی ایک دھار بہہ رہی تھی۔ آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں ڈال دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں ڈالا تو چشمہ سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ یہاں قیام فرمایا۔ ہرقل اپنے دل میں آپ کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ دومات الجندل کے حاکم عقیدر سے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا تو حضرت خالد بن ولید نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حاکم ایلا پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں، تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی باب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر اور فرما بردار ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان کے دین کو عزت دینے میں خود کفالت فرمائے گا۔ تو اگر تم فرمان رسول کی اطاعت میں جلدی کرو گے تو یہ سعادت تمہیں نصیب ہوگی، اور اگر تم نے سستی کی تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف خدمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ دین کی تبلیغ مسلمانوں کا منصب اور ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہ سعادت حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ دین اسلام کی اشاعت ہم پر موقوف نہیں، کیونکہ ہم سے پہلے بھی دنیا میں اسلام تھا اور ہمارے بعد بھی رہے گا۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے ان کی اس وقت بھی مدد فرمائی جب مکہ سے ہجرت کے وقت ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، تو یہاں بدرجہ اولا مدد فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے
عظیم توکل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے قتل کا اندیشہ تھا، لہذا اگر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سچے، پکے اور صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ ہم رکابی کا شرف عطا نہ فرماتے، کیونکہ اس طرح جو اندیشہ کفار سے تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت موجود تھی، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ اور کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ یہ تخصیص حضرت ابوبکر صدیق کے عظیم مرتبے اور بقیہ صحابہ کرام پر آپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ دیگر صحابہ کرام حالات کی ناسازی کی وجہ سے ہجرت کر گئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شدید خوف، انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود بھی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ صبر استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور رسول اللہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سفر حضر میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، بلکہ اس کا التزام فرماتے تھے۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے سچے عشق رسول کی دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کی سعادت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی فرمایا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا سب پہلا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی ہونے کا شرف پایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کو عطا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ تھا، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو یہ اس کے دوسروں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال حضرت ابوبکر صدیق کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے۔ ان کی رات تو وہ کہ جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا۔ جب وہ غار تک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا تاکہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت آپ کی بجائے مجھے پہنچے۔ جب حضرت صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سوراخ دیکھے۔ آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پر ڈس لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند سے بیدار نہ ہو جائے، لیکن تکلیف کی شدت سے نکلنے والے چند آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس پر گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین اس جگہ پر لگا دیا تو اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ بعد میں یہی ڈنگ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب بنا، اور ان کا دن وہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وسائل ظاہری کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا، اگر انہوں نے زکوٰۃ کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ میں نے عرض کی ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، لوگوں کے ساتھ الفت اور نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا اور اب دین مکمل ہو گیا ہے، کیا وہ دین میں کمی کریں گے حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں؟
پھر فرمایا اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ فرشتوں نے کفار کے چہروں اور نگاہوں کو تاجدار رسالت کی طرف دیکھنے سے پھیر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ گئے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور شدید خوف کا عالم تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے دشمنوں کا مکر پھیر کر ان کی مدد فرمائی اور پھر میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمایا اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ کافروں کی بات سے مراد شرک یا دعوت کفر ہے اور اللہ کی مراد توحید یا دعوت اسلام ہے۔ اور ایک اور یہ کہ کافروں کی بات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی وہ سازش ہے جس میں کفار کامیاب نہ ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے مراد اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔